بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام حاجت پوری فرمائے۔ جو بھی نیک خواہشات ہیں، نیک دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پوری فرمائے۔ اور جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، جو بھی پریشانی ہے، رزق کی وجہ سے پریشانی ہے، کاروباری پریشانی ہے، کاروباری بندش ہے، بے اولادی ہے، بیماری ہے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمانوں کی ہر بیماری، دکھ، تکلیف، پریشانی دور فرمائے، کاروباری بندش دور فرمائے، رزق کی تنگی دور فرمائے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، یہ وظیفہ ہر مراد، ہر حاجت کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی دعا ہوگی، وہ انشاءاللہ وظیفہ کرتے ہی، عمل کرتے ہی ایک دن میں ہی پوری ہو جائے گی۔ جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، باقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ بندوں کے دلوں کے حال خوب جان کے وہ انسان کو اسی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہماری دعا میں دیر آ جائے گی تو یہ سمجھے کہ اگر دعا میں دیر ہے تو درست عطا ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگا ہے، ہمیں فوراً مل گیا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے جو مانگا، جتنا مانگا، ہمیں عطا ہو گیا۔ قرآن پاک کی جو بھی آیات مبارکہ یا وظیفہ یا عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز لازمی جو بھی مانگے وہ ملتا ضرور ہے۔ باقی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ وظیفہ آپ اسی نیت سے کیجئے گا کہ یا رب العالمین ہمارے لیے یہ جو بھی ہے، جو ہم نے مانگا ہے وہ بہتر ہے، ہمیں عطا کر دے۔ اگر نہیں بہتر تو یا رب العالمین ہمیں بہتر کر کے عطا کر دے۔ اگر پھر بھی نہیں بہتر تو ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے کبھی بھی انسان جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ بس ہر بات کا، ہر وقت کا، ہر دعا کا ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت سے عاجزی سے مانگیں، اس نیت سے نہیں مانگیں کہ ہم نے وظیفہ کیا ہے تو ہمیں فوراً ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، آپ کو لازمی ملے گا، بالکل ملے گا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ فوراً سے مل جائے تو شکر الحمدللہ، اگر تھوڑا دیر ملے تو یہی سمجھیے گا کہ ہمیں بہت بہتر کر کے عطا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتی۔ جب ہم اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کا ذکر کر کے مانگیں، اللہ رب العزت سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کے مانگیں، تو ہمیں کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری حاجت پوری نہ ہو، ہماری دعا قبول نہ ہو، ہمارے رزق میں برکت نہ آئے، ہمارے گھر سے کاروباری بندش دور نہ ہو، پیسہ جو ہے، پیسے کی تنگی ہے وہ ختم نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، اس نیت سے کیجئے گا کہ ہمیں بہت اچھا عطا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی، میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، عمل میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ جو بہت زیادہ جو فضیلت کے لیے جو حاجت، جتنی بھی مشکل حاجت ہے
اس کو پورا کروانے کے لیے یہ وظیفہ تہجد کے ٹائم کا بہت افضل ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ تہجد کے وقت یہ وظیفہ کریں گے تو ضرور آپ کو اس کا اثر اسی وقت نظر آ جائے گا، آپ کے دل کو سکون ہوگا، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم نے رات کے اس پہر اللہ رب العزت سے مانگا ہے تو ہمیں عطا ہو گیا۔ تو اس لیے لازمی سب سے بہتر افضل وقت ہے یہ اس کا تہجد کا ہے۔ تو دوسرا اس کا وقت ہے صبح فجر کی نماز کے بعد کا، تیسرا اس کا وقت ہے عصر کی نماز ادا کر کے۔ ان وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر آپ تہجد میں اٹھے ہیں تو آپ نے تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے 2 نوافل حاجت کے نیت سے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے تہجد کے وقت 2 نفل حاجات کے ادا کر کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ یقین مانیں کہ جب آپ اس وقت قبلہ رخ بیٹھیں گے، جائے نماز پہ بیٹھیں گے، خاموشی سے، عاجزی سے، آپ کے دل میں خود بخود اسی وقت ہی خیال آ جائے گا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ابھی آپ نے کچھ مانگا نہیں، ابھی آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت افضل، بہت قبولیت والا وقت ہے، قبولیت والی گھڑی ہے، دل کو سکون آنے والی گھڑی ہے کہ انسان جب پریشان ہو تو اس وقت اللہ کے آگے رو پڑے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم جو بھی مانگے ہمیں ضرور عطا ہو جاتا ہے۔ اگر تو فوراً مل جائے تو شکر الحمدللہ، اگر کچھ دیر ملے تو پھر بھی شکر الحمدللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بہتر عطا کرنا ہے۔ تو آپ نے 2 نوافل حاجات کے ادا کر کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 303 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور اپنی نظریں جھکا کے، اپنی آنکھیں بند کر کے، اپنی پریشانی کا جو تصور ہے اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اور آپ نے کرتے ہی جانی ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یقین مانیں کہ آپ کی تسبیح مکمل ہوتے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اپنی حاجت، اپنی جو بھی دعا ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے ساتھ ساتھ اپنی جو دعا ہے، جو خواہش ہے وہ قبول کروانے کی نیت میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے جانا ہے۔ آپ نے 303 مرتبہ یہ تسبیح کر کے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ کے تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین، تو رب العالمین ہے، میرے مالک ہمیں عطا کر دے، جس کے لیے میں رات کے اس پہر اٹھ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے مالک اسی ٹائم کے صدقے، اسی وقت کے صدقے یا رب العالمین میری حاجت کو پورا فرما دے، میری دعا کو قبول و منظور فرما دے۔ یقین مانیں آپ اس وقت دعا کر کے دیکھیے گا، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کا جو بھی آپ کا جو کام ہے، جو بھی رکا ہوا کام ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ لازمی یہ تہجد کے ٹائم وظیفہ کیجئے گا 2 نوافل کے ساتھ۔ پھر اگر آپ نے یہ وظیفہ تہجد کے ٹائم نہیں کر سکے تو آپ نے فجر میں کرنا ہے، تو فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کی تسبیح 303 مرتبہ کر کے اپنے دل میں حاجت رکھنی ہے کہ یا رب العالمین میرا فلاں کام ہے وہ ہو جائے، میری فلاں پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، یا رب العالمین میری فلاں بیماری ہے اس سے شفا مل جائے، یا رب العالمین میری بے اولادی ہے، اگر میں بے اولاد ہوں میرے مالک مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما،
یا رب العالمین میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرما، میرے گھر سے رزق کی کمی دور فرما۔ آپ نے یہ دعا کرتے جانا ہے اور اللہ رب العزت سے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وقت آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ پھر اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ نہیں کر سکے تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کر کے قبلہ رخ جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے آپ نے پھر اول و آخر درود پاک پڑھ کے 303 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کی تسبیح کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے لیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، قرض سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے، بے گھر ہیں تو گھر کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی پریشانی ہے جو بھی بیماری ہے اس کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس وقت بھی یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا، اللہ رب العزت سے مانگ کے دیکھیے گا کیسے اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں پہ کن فرما دے گا۔ آپ لازمی یہ دعا کیجئے گا اور یہ عمل کیجئے گا، اپنے لیے دعا کیجئے گا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی حل ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ہی دن کا ایک ہی وقت کا وظیفہ ہے، اس میں آپ کی جو بھی خواہش ہوگی جو بھی تمنائیں ہوں گی وہ آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے پھر صدقہ خیرات کرنا ہے، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ دیکھیے گا آپ کے گھر میں کیسے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، آپ کے گھر کی ہر رکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی لازمی اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔